رمضان مبارک کا تیسرا اور چوتھا روزہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وظائف بتائیں گے۔ تیسرے روزے کی وظائف: فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی ادعوک باسمک الواحد الاعظم وادعوک اللہم باسمک الکبیر المتعال الذی ملأ ارکان کلہا ان تکشف عنی ضر ما امسیت واصبحت فیہ۔ ترجمہ اس کی یہ ہے: اے اللہ، میں تجھے پکارتا ہوں تیرے اس نام سے جو واحد اور عزت والا ہے۔ تجھے پکارتا ہوں اے اللہ تیرے اس نام سے جو بڑا اور بلند ہے، جس نے تمام ارکان کو بھر دیا کہ تو دور کر دے مجھ سے اس مصیبت کو جس میں صبح شام میں مبتلا ہوں۔ فضیلت اس کی یہ ہے: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی طرف اتارا، جب کہ آپ علیہ السلام کے پروں کے اندرونی جانب میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو میری طرف اٹھا لاؤ۔ ظہر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عصر کی نماز کے بعد۔ ترجمہ اس کی یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ احد ہے، صمد ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی کوئی اس کا جوڑا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ ترجمہ اس کی یہ ہے: اے اللہ، میں آپ کو اسم اللہ کے ساتھ پکارتا ہوں اور رحمان کے ساتھ پکارتا ہوں اور رحیم کے ساتھ پکارتا ہوں۔ آپ کے ان تمام اسماء الحسنی کے ساتھ سوال کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا۔ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھیں: یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور اکرام والے۔ نماز وتر کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں: اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک کلہا ما علمنا منہا وما لا نعلم واسألک باسمک العظیم الکبیر الاکبر الذی من دعاک بہ اجبتہ ومن سألک بہ اعطیتہ۔ ترجمہ اس کی یہ ہے: اے اللہ، میں آپ سے آپ کے ان تمام اسماء الحسنی کے ساتھ دعا کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ آپ سے آپ کے اس عظیم، کبیر اور اکبر نام کے ساتھ دعا کرتا ہوں جس کے واسطے سے جب دعا کی جاتی ہے تو آپ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ آپ سے سوال کیا جائے تو آپ عطا فرماتے ہیں۔ نماز وتر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں: اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم وباسمک العظیم الذی اذا دعیت بہ اجبت واذا سئلت بہ اعطیت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے ہر طرح کی خیر کی طلب ہوں جس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اور تیرے اس عظیم نام کے ساتھ اس کی دعا کرتا ہوں جب تجھ سے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی جائے تو
تو قبول کرتا ہے اور جب سوال کی جائے تو عطا کرتا ہے۔ رات سونے سے پہلے یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ، اے میرے رب، اے رحمان، اے رحیم، اے حی قیوم، تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں۔ پھر اسی طریقے کے ساتھ یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں نہا رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ یہ دعا ہر رات سونے سے پہلے پڑھنی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے۔ چوتھا، روزے کی اعمال دعائیں۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ سورۃ حشر کی آخری 6 آیات مبارکہ ہے۔ اس کی ترجمہ: اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کے بے پرواہ بنا دیا۔ اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں۔ جو اہل جنت ہے وہ کامیاب لوگ ہیں اور اہل نار ناکام ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا یا پھٹ جاتا۔ اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ وہ جاننے والا پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، سب غیب سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کو درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے لوگ کے شرک سے پاک ہے، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ میں اس دعا اور اس آیاتوں کی ترجمہ اس لیے آپ کو اس ویڈیو میں ساتھ ہی بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اس دعا آیات کی معنی کا پتہ ہو، تاکہ آپ کو آسانی سے اس دعا کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سورۃ حشر کی آخری 6 آیات میں ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلی العظیم، لا الہ الا هو واحد لا شریک لہ الحکیم الکریم، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، کأنہم یوم یرون ما یوعدون،
لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عالی و عظیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حکیم و کریم ہے۔ اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ حی قیوم ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، گویا کہ وہ فاسق وہ سب کچھ دیکھیں گے جس کے بارے میں ان کو دنیا میں ڈرایا جاتا تھا، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ دنیا میں دن کے ایک پہر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ یہ نصیحت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، پس نہیں ہلاک ہوتے مگر فاسق لوگ۔ گویا کہ وہ کافر و منافق جب قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ دنیا میں صرف شام یا صبح کا ایک پہر ٹھہرے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رحمت لازم کر دینے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور تیری رحمت سے ثابت رہنے والی مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور غنیمت ہر نیکی سے اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہماری کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر تو اس کو بخش دے اور کوئی مصیبت نہ چھوڑ مگر اس کی کشائش کر دے اور کوئی قرضہ نہ چھوڑ مگر اس کا ادا کر دے اور دنیا آخرت کی کوئی حاجت نہ چھوڑ مگر اس کو اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے پورا کر دے۔ فضیلت: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھے کسی حاجت کی طلب ہو اور اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ پڑھو۔ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس اقرار کے ساتھ کہ حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے حنان، اے منان، اے آسمان اور زمین کے خالق، اے ذا الجلال والاکرام، اے حی قیوم۔ فضیلت: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جب اس سے دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے اور جب مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ فضیلت: ایک فرشتہ یا ارحم الراحمین کہنے والے آدمی سے سپرد کیا گیا ہے۔ جب کوئی آدمی اس کلمہ کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو فرشتہ کہتا ہے کہ انسان ارحم الراحمین یعنی اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، تو جو چاہے اس سے مانگ، تیری دعا بفضل تعالیٰ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ! یہ بہت عظیم دعا ہے، یا ارحم الراحمین۔ مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھیں، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ فضیلت اس کی یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی 4 مرتبہ
یا ربی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبیک، اے میرے بندے مانگ عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ ہر دعا سے پہلے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعا قبول کرے گا اور کہے گا لبیک اے میرے بندے۔ کتنا عظیم دعا ہے۔ ہمارے رب ہم سے کتنا محبت کرتا ہے۔ ایک بار یا رب کہنے سے اللہ پاک ڈائریکٹلی لبیک کہہ دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اور ہم بالکل ناشکر ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب بنائے۔ نماز وتر کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھے اللہم انی اسألک باسمک العظیم اعظم الاعز اجل الاکرم۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے اسم اعلیٰ، اعز، اجل اور اکرم کے ساتھ سوال کرتا ہوں۔ فضیلت: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسی دعا ہے جو رد نہ ہوتی ہو؟ فرمایا ہاں، یہ دعا ہے۔ اور پھر سے رات کو سونے سے پہلے وہی دعا ہے، یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسی طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ دعائیں اچھی لگی ہو تو آپ اگر اور ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچائے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ رمضان آنے والا ہے اور اسی طرح میں اور بھی 5ویں، چوتھی، چھٹی اسی طرح 2 دن کی ویڈیو میں بناؤں گی دعاؤں کی۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ یہ روزہ آپ کے لیے بہت خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا کیونکہ یہ دعا بہت خوبصورت اور عظیم ہے۔ پڑھنے میں بھی آسانی ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ مزہ بھی بہت آتا ہے، سکون ملتا ہے دل کو۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ تو اگر آپ کو اسی طرح ویڈیو چاہیے تو آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے تاکہ میں آنے والا اسی طرح اور بھی اچھی طریقے سے ویڈیو بناؤں۔